تکبیر تحریمہ نماز کی بنیادی اور نہایت اہم شرطوں میں سے ایک شرط تکبیر تحریمہ ہے، جسے عام الفاظ میں اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیاوی مشاغل سے کٹ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق تکبیر تحریمہ نماز کے شروع ہونے کی اصل کنجی ہے، اس کے بغیر نماز شروع ہوتی ہی نہیں، اسی لیے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو پہلے حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ جب انسان تکبیر کہہ دیتا ہے تو اس پر کھانا پینا، بات کرنا اور دیگر دنیاوی کام حرام ہو جاتے ہیں اور وہ مکمل طور پر عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی کھڑے ہو کر دل میں نیت کرے، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ الفاظ صحیح ہوں، اللہ اکبر کے بجائے اگر کوئی الفاظ بدل دے یا بگاڑ دے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فقہ حنفی میں تکبیر تحریمہ کے لیے عربی زبان میں یہی الفاظ کہنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص عربی پڑھنے پر قادر ہو اور پھر بھی کسی اور زبان میں کہے تو نماز درست نہیں۔ البتہ جو شخص نیا مسلمان ہو یا عربی نہ جانتا ہو اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کے لیے ابتدا میں شروعات میں گنجائش دی گئی ہے، لیکن جلد اللہ اکبر کہنا سیکھ لے۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے بیٹھ کے تکبیر تحریمہ کہے تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی بیمار ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو وہ بیٹھ کر بھی تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے اور اس کی نماز درست ہوگی۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت قیام یعنی کھڑا ہونا اور تکبیر کہنا دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے تکبیر کہہ دے پھر کھڑا ہو یا پہلے کھڑا ہو پھر زیادہ دیر تاخیر کرنے کے بعد تکبیر کہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دونوں کا ایک ساتھ ہونا شرط ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور انگلیاں معمول کے مطابق کھلی ہوں۔ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں کندھوں تک۔ یہ بھی فقہ حنفی کا طریقہ ہے۔ تکبیر کہتے وقت نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، دل میں خشوع اور عاجزی ہو۔ یہ صرف زبان سے الفاظ کہنا نہیں بلکہ دل سے اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے بڑا، ہر مشکل سے بڑا، ہر طاقت سے بڑا۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے تو گویا اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی عظمت کو جگہ دیتا ہے۔ یہی اصل روح ہے تکبیر تحریمہ کی۔ اگر کوئی شخص تکبیر کہنا بھول جائے اور سیدھا قرات شروع کر دے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ داخلہ ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام کے پیچھے ہو تو اسے بھی اپنی تکبیر کہنا ضروری ہے، صرف امام کی تکبیر کافی نہیں۔ ہر نمازی کو خود تکبیر کہنا ہوگی۔ امام کی ابتدا میں بھی تکبیر تحریمہ چھوٹ نہیں سکتی۔ اگر کسی نے امام کو رکوع میں پایا تو وہ پہلے کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ یہ فقہ حنفی کا درست طریقہ ہے۔ اگر کسی نے جلدی میں ایک ہی تکبیر سے رکوع میں چلا گیا اور قیام کی حالت میں تکبیر نہ کہی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہنی چاہیے کہ خود سن سکے۔ اگر بالکل دل میں ہی کہی اور زبان حرکت نہ کی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، آہستہ الفاظ میں کہنا کافی ہے۔ چیخنا یا بلند آواز ضروری نہیں۔ نیت اور تکبیر کا آپس میں تعلق بہت اہم ہے۔ نیت دل کا عمل ہے اور تکبیر زبان کا۔ جب دونوں ملتے ہیں تو نماز شروع ہوتی ہے۔ اگر نیت نہ ہو اور صرف تکبیر کہہ دے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر نیت ہو مگر تکبیر نہ کہے تو بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اسی لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا رکن ہے اور اسی سے نماز کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک دروازہ ہے جو کھلتا ہے اللہ اکبر کے ساتھ۔ اس کے بعد بندہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔